کمال کی ہے. کیسے؟ میں با کمال ہوں میری دعا. عباس بھائی جیسے بول رہے ہیں ایسے اگر آپ تمام لب کشائی کریں تو آپ بھی پڑھنے والوں میں شامل ہوں گے. میں با کمال ہوں میری دعا کمال کی ہے. در علی پہ جو دی ہے صدا کمال کی ہے. در علی پہ جو دی ہے صدا کمال کی ہے. خوشی سے جھوم کے کہتے ہیں راہب و فطرس. خوشی سے جھوم کے کہتے ہیں راہب و فطرس. سخی حسین کی ہم پہ عطا کمال کی ہے. سخی حسین کی ہم پہ عطا کمال کی. جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کمال کی ہے وہ لب کشائی ضرور کریں گے. سخی حسین کی ہم پہ عطا کمال کی. جو پنجتن کے سروں سے بلند رہتی ہے. آپ کی توجہات میری جانب ہونی چاہیے. جو پنجتن کے سروں سے بلند رہتی ہے. جو پنجتن کے سروں سے صرف اگلے ہی بول رہے ہیں, پیچھے کو اگر آواز نہیں آ رہی پھر وہ نہ بولیں. جو پنجتن کے سروں سے بلند رہتی ہے. جناب زہرا کے سر کی ردا کمال کی ہے. جناب زہرا کے سر کی ردا کمال کی. اور آخری شعر اس کے بعد خطیب اہل بیت آپ سے ہم کلام ہوں گے. صدائیں دیتا ہے کعبہ بروز عاشورہ. جو نہیں بولا اس شعر پر ضرور لب کشائی کرے. صدائیں دیتا ہے کعبہ بروز عاشورہ. میں محترم ہوں مگر کربلا کمال کی ہے. ملتمس ہوں خطیب اہل بیت مبلغ اسلام پروفیسر سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب سے وہ رونق افروز ممبر ہو کر آپ مومنین سے ہم کلام ہو کر ذکر محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام بیان فرمائیں. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاک مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مکبر اللیل والنہار مکبر النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید رب الجنة والناس رب العالمین. لا يصغره صراخ المستصرخین لا يبرمه الحاح الملحین العاصم للصالحین موفق للمفلحین مولا العالمین انزل السکینة على قلوب المؤمنین جلت عظمته. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتحي المطلبي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين
المنتخبین المطہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کلامہ المتین وخطابہ المبین هو اصدق الصادقین وقوله الحق لأنه هو معلن الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات. قرآن مجید کا 21واں سورہ سورہ مبارک ہے انبیاء. 73ویں آیت وافی ہدایہ. وَجَعَلْنَا اللہ فرماتا ہے اور ہم نے مقرر کیا اور ہم نے بنایا. جعلنا کے بعد ہو نہیں، ایک کو نہیں بنایا. جعلنا کے بعد ہما نہیں، دو کو نہیں بنایا. ہم نے بنایا کچھ جمع ہستیوں کو ائمۃ امام بنایا. یعنی اللہ فرماتا ہے یہ ہمارا اقتدار ہے، اللہ فرماتا ہے یہ ہمارا اختیار ہے. امام ہم بناتے ہیں اور جنہیں ہم نے امام بنایا انہیں پہچانو. ان کی پہلی پہچان یہ ہے یہدونا بامرنا. جنہیں ہم نے امام بنایا دیکھو وہ اپنی خواہش نفس سے یا اپنی مرضی سے ہدایت نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اور جو اللہ کے امر سے ہدایت کرے فرقہ جعفریہ میں انہی کو اولی الامر کہتے ہیں. اب انہیں پہچانو. دوسری پہچان ان کی یہ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. جنہیں ہم نے امام بنایا ہم نے ان کی طرف تمام اعمال صالحہ کی وحی کر دی تاکہ وہ لوگوں کو اعمال صالحہ کی تلقین کریں. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ. اور اعمال صالحہ میں سے خاص طور سے ہم نے جنہیں ہم نے امام بنایا ان کی طرف ہم نے نماز کے قیام کی تلقین کر دی تاکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کریں. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. اور ہم نے انہیں وحی کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی. اب ایسی پہچان آیت کے آخری جز میں اللہ نے بیان فرمائی کہ کوئی غلط دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے کسے امام بنایا.
اب ایسی صفت بیان کی، فرمایا سنو یہ کون ہے جنہیں ہم نے امام بنایا؟ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، سنو یہ وہ نہیں ہیں جو دنیا میں آ کر عبادت سیکھتے ہیں، یہ وہ ہے کانو، کانا سے ترجمہ دیکھ لیجئے کسی مسلک کا، کانا سے کانو جمع، کانو لنا عابدین، بلکہ یہ وہ ہیں جو ہمارے بہت پہلے سے عبادت گزار بندے ہیں، بہت پہلے سے عبادت گزار بندے تھے، یہ وہ ہیں۔ ہم نے رسول سے پوچھا یہ کون ہے؟ رسول اکرم سے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ آدم علیہ السلام سے قبل تھے تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آپ عمل کیا کرتے تھے؟ تو رسول نے واحد متکلم نہیں کہا، رسول نے میں نہیں کہا کہ میں کیا کرتا تھا، رسول نے سوال کرنے والے کے جواب میں فرمایا سنو، تم پوچھ رہے ہو کہ آدم سے قبل ہم کیا کرتے تھے، سنو، سجد تو نہیں کہا، میں نہیں کہا، بلکہ فرمائے سنو، سجدنا، جمع متکلم ہم، سجدنا فسجدت الملائکہ، سنو آدم سے قبل میرے نہیں ہمارے سجدوں کو دیکھ کر فرشتوں نے سجدے کرنا سیکھے۔ ایک عجیب بات اس مقام پر یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جنہیں ہم نے امام بنایا وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، ہمارے امر سے۔ میں سوال یہ کروں انہیں کیسے پتا؟ جنہیں اللہ نے امام بنایا، اللہ فرماتا ہے وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، انہیں کیسے پتا کہ اللہ کا امر کیا ہے؟ بھئی ہم میں سے آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا امر کیا ہے، کیوں؟ ہم اس تک جا نہیں سکتے، وہ ہم تک آ نہیں سکتا، ہمیں کیا پتا؟ وہ ہم تک آتا نہیں ہے، ہم اس تک جا نہیں سکتے، تو ہمیں کیسے پتا اس کا امر کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ عام انسان کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ اللہ کا امر کیا ہے۔ جب عام انسان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا امر کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، جب وہ جانتا ہی نہیں کہ اللہ چاہتا کیا ہے، عام انسان جانتا ہی نہیں کہ اللہ چاہتا کیا ہے، تو وہ عام انسان ہدایت کیسے کرے گا، امام کیسے بنے گا؟ یہ تو وہی اللہ کے امر سے ہدایت کر سکتے ہیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا، عام انسان کو تو نہیں پتا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، تو امام وہ ہو سکتے ہیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اے اہل بیت تم وہی چاہتے ہو جو وہ چاہتا ہے۔ تو عام انسان تو اللہ کے امر سے ہدایت نہیں کر سکتا، تو معلوم ہوا کہ جسے اللہ نے امام بنایا ہے اس کے دو رخ ہونے چاہیے، ایک رخ ہو نور کا اور اس کا دوسرا رخ ہو بشریت کا اور انسان ہونے کا۔ جسے اللہ نے امام بنایا اس کے دو رخ ہیں، ایک رخ ہے نور کا، اگر اس کا نور کا رخ نہ ہوتا تو اللہ سے ہدایت لیتا کیسے؟ اگر وہ انسان نہ ہوتا تو بندوں کو ہدایت دیتا کیسے؟
لیے اللہ نے تنہا کتاب نہیں بھیجی، تنہا قرآن نہیں بھیجا۔ سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ، 5ویں سورے کی 15ویں آیت، اللہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے لوگو، یقیناً تمہاری ہدایت کے لیے من اللہ کی طرف سے، تمہاری ہدایت کے لیے من اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئیں، معلوم ہوا ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ایک نور آیا، ایک نور آیا، دوسرے کتاب مبین آئی۔ اگر ہدایت کے لیے انسان کی صرف قرآن اور کتاب مبین کافی ہوتی تو اللہ فرما دیتا میں نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب بھیجی، لیکن نور اور کتاب مبین کے درمیان عطف کا واو ہے جو غیریت ظاہر کرتا ہے عربی قاعدے کے اعتبار سے، اور جو غیریت ظاہر کر کے یہ بتاتا ہے کہ عطف کے واو سے پہلے جس کا ذکر ہے وہ اور ہے، عطف کے واو کے بعد جس کا ذکر ہے وہ اور ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ میں نے دو چیزیں بھیجی تمہاری ہدایت کے لیے، ایک قرآن بھیجا اور ایک نور ہدایت بھیجا۔ یعنی قرآن کو تنہا قرآن کو کافی نہ سمجھنا، بلکہ اس قرآن کو اس نور کی روشنی میں پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اچھا، یہ جو قرآن اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا، سب متفق ہیں کہ یہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ متفق ہی نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے، اللہ فرماتا ہے، قرآن کو نازل کیا اور قیامت تک قرآن کی حفاظت کی ہم ضمانت لیتے ہیں۔ اللہ نے ہدایت کے لیے صرف قرآن نہیں بھیجا، بلکہ ہدایت کے لیے ایک نور بھیجا، نور ہدایت بھیجا، ایک قرآن بھیجا۔ اچھا، اب قرآن مجید کی تو قیامت تک حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ یا اللہ تو نے ہدایتیں تو دو بھیجی ہیں، ایک قرآن ایک نور ہدایت، تو کیا یا اللہ تو نے صرف قرآن مجید کی قیامت تک حفاظت کی ذمہ داری لی ہے؟ ہدایت کے لیے تو قیامت تک ضروری ہے کہ نور ہدایت بھی ہو اور قرآن مجید بھی ہو۔ تو نے تو یہ فرمایا کہ ہم قیامت تک حفاظت کریں گے قرآن کی۔ اب آئیے دیکھیں کہ کیا صرف قرآن کی حفاظت کی ضمانت لی اللہ نے؟ نہیں۔ سورہ صف، قرآن مجید کا 61واں سورہ، اب ترجمہ دیکھ لیجیے گا جا کے۔ اللہ فرماتا ہے یریدونا، کچھ لوگوں کا یہ ارادہ ہے، لفظ ارادہ رکھا اللہ نے، اور ارادے کو نسبت دی لوگوں سے، یہ بتانے کے لیے تمہارا ارادہ ہے، ٹوٹ سکتا ہے۔ یریدونا، بندہ ہے ہی وہ کہ جس کا ارادہ ٹوٹ سکے، ٹوٹنے کا امکان ہو۔ تو اللہ بھی اس میں فرماتا ہے یریدونا، کچھ لوگوں کا ارادہ ہے، لیطفئوا، کہ وہ بجھا دیں۔ کیا صرف قرآن قیامت تک ہے؟ اللہ فرماتا ہے لیطفئوا، کچھ لوگوں کا یہ ارادہ ہے کہ وہ بجھا دیں، کسے؟ نور اللہ، اللہ کے نور کو، نور ہدایت کو۔ اب اللہ نے طنز کیا کہ یہ جو کچھ لوگوں کا ارادہ ہے اللہ کے نور کو بجھانے کا، اللہ طنز کرتا ہوں فرما رہا ہے آیت میں، اگلا لفظ آیا
بے افواہہم، کچھ لوگ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں بے افواہہم، اپنی پھونکوں سے۔ اللہ نے طنز کیا کہ تم اپنی پھونکوں سے میرے نور کو بجھانا چاہتے ہو، کیا تم نے میرے نور کو کوئی بجھتا ہوا چراغ سمجھ لیا ہے؟ ٹمٹماتا ہوا دیا سمجھ لیا ہے؟ اب اللہ فرماتا ہے، وہاں فرمایا کہ میں نے جو قرآن کو ہدایت بنا کر بھیجا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ قرآن نازل کیا، ہم اس کی قیامت تک حفاظت کریں گے۔ اب دیکھیں اس نور کے لیے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کچھ لوگوں کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں۔ اب اللہ عہد کرتا ہے اور فرماتا ہے، آیت پڑھ لیجئے، واللہ متم نورہ، واللہ متم نورہ، سنو نور کو بجھانے کی کوشش کرنے والوں، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور ہدایت کو قیامت تک مکمل کر کے رہے گا۔ اللہ اپنے نور کو، نور ہدایت کو قیامت تک مکمل کر کے رہے گا، یعنی قرآن بھی قیامت تک، نور ہدایت بھی قیامت تک۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہ سورہ صف ہے، کہ نور ہدایت قیامت تک میں مکمل کروں گا۔ کیا ہے؟ میں نے جو نور ہدایت ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس نور کو میں پھر دوہرا رہا ہوں جملہ، اللہ فرما رہا ہے اس نور کو میں قیامت تک مکمل کروں گا۔ مسلک تشیع کے علاوہ کوئی ہے جو بتا سکے کہ وہ نور کون سا ہے جسے اللہ قیامت تک مکمل کرے گا؟ کسی کا؟ یہ صرف ہم بتا سکتے ہیں کہ جس نور ہدایت کو اللہ قیامت تک مکمل کرنے کا وعدہ کر رہا ہے، اسی نور ہدایت کا نام امام زمانہ ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام، بلند سے بلند تر سلامات۔ اچھا، آیت کے آغاز میں اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کون لوگ ہیں جو نور ہدایت کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آیت کے آخری جز میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو نور ہدایت کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کون ہے، انہیں پہچان لو۔ آیت آگے بڑھی، آیت کا آخری جز، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اب اللہ نے بتا دیا یہ کون ہیں جو نور ہدایت کو بجھانا چاہتے ہیں، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے ان کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے، چاہے ان کافروں کو، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، چاہے ان کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے، یعنی اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرنے والے چاہے دنیا والوں کی نظر میں مومن ہوں یا دنیا والوں کی نظر میں امیر المومنین ہوں، اللہ کی نظر میں کافر ہے۔ ایک تمہاری ہدایت کے لیے نور ہدایت بھیجا،
دوسری کتاب مبین بھیجی. اب سورہ اعراف, یہ نور ہدایت کیا ہے؟ قرآن مجید کا 7واں سورہ, 7ویں سورے کی 157ویں آیت کا ایک جز, جو ایک مکمل جز ہے. یہ 157ویں آیت قرآن مجید کی طویل ترین جو آیتیں ہیں ان میں سے ایک آیت ہے. اس کا ایک مکمل جز. اس نور کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اللہ, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اولئک هم المفلحون. اب اس آیت کے ابتدائی جز کا ترجمہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس آیت کے آخری جز کا ترجمہ پہلے کیا جائے, تاکہ پتہ لگ سکے کہ پہلے جو اللہ نے بیان فرمایا وہ کیا ہے. آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک هم المفلحون. کیا ہے اولئک؟ اولئک کے معنی یہی لوگ, یہی لوگ. اتنا کہہ دینا کافی تھا, اولئک المفلحون, یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. سمجھ میں آ جاتا؟ نہیں, اولئک کے بعد کا ہم. اولئک کے معنی بھی یہی لوگ, ہم کے معنی بھی یہی لوگ. یعنی اللہ نے آیت کے آخری جز میں تاکید پیدا کی. کیا کہا؟ یہی لوگ ہیں, یہی لوگ ہیں, یہی لوگ ہیں. 2 دفعہ کہا, بس یہی لوگ ہیں, یہی لوگ ہیں مفلحون, جو آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں. دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آخرت میں کامیابی ملے. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. سنو, آخرت میں جسے جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, فَقَدْ فَازَ, بس وہی کامیاب ہوا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دیکھو یہ دنیا, اللہ فرما رہا ہے, یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. اِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. اللہ فرما رہا ہے یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. اللہ کا فرما رہا ہے کھیل تماشا ہے. یعنی انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا دنیا میں کہ اس کی آزمائش کی جائے, فنا کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا. رسول اکرم کا فرمان ہے ایھا الناس ما خلقتم للفنا. اے لوگو, تمہیں فنا کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا, بل خلقتم للبقاء, تمہیں باقی رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے. وَتُرْجَعُونَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى الْآخِرَةِ لِحَيَاةِ الدَّوَامِ. اور رسول فرماتے ہیں تمہیں اس دنیا سے آخرت کی زندگی کی طرف لے جایا جائے گا, ہمیشہ کی زندگی کے لیے. ایک دفعہ مرنا ہے, ایک دفعہ بس مرنا ہے, صرف ایک دفعہ, دوسری دفعہ نہیں مرنا. ایک دفعہ مرنا ہے. اللہ فرما رہا ہے قرآن میں ایک دفعہ مرنا ہے, اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے. فنا کے لیے نہیں بنایا گیا. چھوٹی سی بات یاد آ گئی, عرض کر دوں. حضرت ایوب علیہ السلام, آیت کا ترجمہ بھی کرتا ہوں. کمہار کی دکان میں ہے, گھڑے بنا رہا تھا, مٹی کے برتن بنا رہا تھا. بہت سارے مٹی کے برتن بنے ہوئے تھے, بہت سارے گھڑے بنے ہوئے تھے مٹی کے. اللہ کی طرف سے حضرت ایوب پر وحی آ گئی, ایوب ذرا اس کمہار سے کہو کہ اس نے جو اتنے سارے گھڑے بنائے ان میں سے ایک گھڑا توڑ دے. حضرت ایوب نے کمہار سے کہا
ایک گھڑا توڑ دے وہ تو بگڑ گیا، کیا میں نے توڑنے کے لیے بنایا ہے؟ تو اللہ نے وہی فرمائی اے ایوب انہیں بتاؤ کیا میں نے تمہیں مارنے کے لیے بنایا ہے؟ فنا کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ جب فنا کرنے کے لیے نہیں بنایا تو اس لہو و لعب والی دنیا میں، اس متاع الغرور میں ان باتوں کو اختیار کیا جائے جن کے لیے اللہ نے فرمایا سورہ اعراف میں اولئک هم المفلحون، بس یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ کون کامیاب ہونے والے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ نے کامیابی کے لیے بات بتائی، سنو کون کامیاب ہوگا؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، مسلک تشیع کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ آیت کا جز فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اللہ فرماتا ہے آخرت میں کامیابی کی پہلی شرط یہ ہے کہ رسول خاتم پر ایمان لاؤ۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے رسول خاتم پر ایمان لاؤ۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جس پر ایمان لایا جاتا ہے اس سے گواہ، دلیل اور ثبوت نہیں مانگا جا سکتا۔ ایمان کا مطلب مطلق مان لینے کو ایمان کہتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا میرے رسول پر ایمان لاؤ، اب میں نہیں کہتا، اللہ نے اپنے رسول پر ایمان لانے کا طریقہ بھی بتایا۔ سورہ حشر قرآن مجید کا 59واں سورہ، اللہ نے طریقہ بتایا کیسے ایمان لاؤ۔ دلیل نہ مانگو، ثبوت نہ مانگو، گواہ نہ مانگو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول پر ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، کیا طریقہ ہے؟ جو میرا رسول تمہیں دے لے لو۔ رسول سے دلیل نہ مانگو، اللہ پر ایمان ہے نا، اللہ پر ایمان، جس پر ایمان ہو اس سے دلیل نہیں مانگی جا سکتی، وہ جو کہے گا ماننا پڑے گا۔ کسی کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ فجر کی نماز 2 رکعت کیوں ہے، ظہر کی 4 رکعت کیوں ہے، اور مغرب کی پھر 3 رکعت کیوں ہے؟ کسی کے عقل میں یہ بات آتی ہے؟ جب عقل میں بات یہ نہیں آتی تو اپنی عقل کو دین میں داخل نہ کرو، ورنہ جو عقل کو دین میں داخل کرتا ہے وہ پہلے بتائے کہ فجر کی 2 رکعت کیوں ہے، اور پھر عشاء کی 4 ہے تو مغرب کی 3 کیوں ہے؟ شریعت عام انسان کی عقل کے مطابق نہیں ہے۔ جو اس میں عقل کے گھوڑے لوگ دوڑانے لگتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے، میری عقل یہ کہتی ہے، میں یہ کہتا ہوں، ہم کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے؟ شریعت نام ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی عقل کا۔ محمد و آل محمد کوئی بتائے نا، ہم میں سے کوئی اٹھ گیا فجر کے بعد بہت جلدی، بڑا ٹائم تھا، بڑا وقت تھا، اللہ نے کہا 2 رکعت پڑھو، ہم نے فجر کی نماز نیت کی، میں 10 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، لیکن میں تو زیادہ پڑھ رہا ہوں، 10 مرتبہ سورہ حمد پڑھ رہا ہوں، 10 مرتبہ دوسرا سورہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر 20 رکعت نماز فجر واجب قربتاً اللہ، 20 مرتبہ رکوع کر رہا ہوں، 40 دفعہ سجدے کر رہا ہوں، یہ تو زیادہ عبادت ہے، یہ تو زیادہ عبادت ہے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، 2 رکعت پڑھو گے تو قبول کروں گا۔ کریں اپنی عقل کو داخل، 2 رکعت پڑھو گے تو قبول کروں گا، 40 رکعت تم زیادہ پڑھو گے قبول نہیں کروں گا، 2 پڑھو گے۔ یا اللہ کیوں؟ یا اللہ کیوں؟ تو اللہ فرماتا ہے سنو، فرمان اللہ کا، اللہ فرماتا ہے سنو، عبادتن
ما ارید لا عبادتن ما ترید، عبادت وہ نہیں ہے جو تم چاہو، عبادت وہ ہے جو میں چاہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات اس منزل پر آ گئی، بس یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ پہلی شرط، مسئلہ کی تشیع کا بنیادی عقیدہ سن لیں۔ بنیادی عقیدہ ہمارا یہ ہے، فالذین آمنوا بہ، اللہ کے بعد عالمین کی افضل ترین ہستی کا نام خاتم النبیین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم رسول کے ماننے والے ہیں۔ کس طرح ماننے والے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے لے لو، جس سے وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول روکے رک جاؤ۔ ہمیں رسول کے ماننے والے ہیں۔ اور دیکھیں، میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں نبی کے ماننے والے کا نام شیعہ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ سورہ قصص، قرآن مجید کا 28واں سورہ، دخل المدینہ علی حین غفلۃ من اہلہا فوجد فیہ رجلین یقتتلان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں شہر میں داخل ہوئے، بستی میں داخل ہوئے، فوجد فیہ رجلین یقتتلان، تو حضرت موسیٰ نے دو افراد کو دیکھا جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، قریب تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دے۔ اب اللہ بتاتا ہے کہ یہ جو لڑ رہے تھے یہ کون تھے؟ اللہ فرماتا ہے ھذا من شیعتہ، ایک موسیٰ کا ماننے والا تھا جسے قرآن نے شیعہ کہا، نبی کا ماننے والا تھا، ھذا من شیعتہ۔ اللہ نے فرمایا یہ موسیٰ کا پیروکار تھا، یہ موسیٰ کا متبع تھا، یہ موسیٰ کا ماننے والا تھا، یہ موسیٰ کا شیعہ تھا۔ وَھَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، ایک حضرت موسیٰ کا دشمن تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ، قرآن یہ کہتا ہے وہ جو حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا نا، اس نے اپنے نبی کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا یا نبی اللہ میری مدد کریں۔ وہ موسیٰ کا شیعہ تھا، اس نے موسیٰ سے مدد مانگی۔ معلوم ہے جو جس کا شیعہ ہوتا ہے وہ اس سے مدد مانگتا ہے۔ قرآن مجید نے کیا بتایا کہ نبی کے اس طرح ماننے والے کو شیعہ کہتے ہیں، جو نبی کو اس طرح مانے کہ اس سے دلیل طلب نہ کرے، اس سے ثبوت نہ مانگے، جو رسول دے لے لو۔ ہم تو مجبور ہیں نا، ہم ہیں رسول کے شیعہ، اب ہم رسول سے دلیل تو نہیں مانگیں گے، ہمیں کیا پتہ حضرت علی کون تھے، ہمیں رسول کے ماننے والے، ہمیں کیا پتہ اہل بیت کون تھے، ہم ہیں رسول کے ماننے والے، رسول جو دیں گے لے لیں گے، ہم کیا کریں؟ رسول نے کہا من کنت مولا، رسول نے فرمایا من کنت مولا، ہمیں ماننا پڑا۔ اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ اور دوسرا کام کیوں کرتے ہو؟ بھئی آیت ہے جس سے رسول روکے ما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول روکے رک جاؤ۔ کیسے روکے؟ جسے رسول اپنی محفل سے اٹھائیں تم اپنے دلوں سے نکال دو۔ اگر ان پر ایمان ہے تو دلیل نہیں مانگی جا سکتی۔ جلدی جلدی ایک بات کر دوں، رسول اکرم سفر میں تھے ایک نو مسلم کے ساتھ، نیا نیا مسلمان ہوا تھا،
یا سفر میں رسول تھے یا وہ نو مسلم تھا. اس نو مسلم کے پاس ایک ناقہ تھا, رسول اکرم کو بہت پسند آیا. رسول اکرم نے فرمایا یہ ناقہ بیچو گے؟ کہنے لگا کہ ہاں قیمت طے ہو گئی. رسول نے قیمت ادا کر دی. اب رسول اور وہ نو مسلم مدینہ تشریف لائے. رسول مدینہ تشریف لائے. رسول نے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے یہ ناقہ خریدا ہے. تو وہ نو مسلم تھا, نیا مسلمان تھا, دل میں بے ایمانی آ گئی. کہنے لگا یا رسول اللہ قیمت تو ادا کریں. رسول نے فرمایا میں نے قیمت تو ادا کر دی. نو مسلم کہنے لگا میں فیصلہ کراتا ہوں. یہ ساتھی بیٹھے ہوئے, ایک ساتھی کو بلایا. اس ساتھی نے رسول سے پوچھا آپ نے ناقہ خریدا؟ رسول نے کہا ہاں خریدا. آپ نے قیمت ادا کر دی؟ رسول نے فرمایا ہاں ادا کر دی. اب وہ ساتھی رسول سے کہتا ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ دوسرا ساتھی آیا, وہ آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, کوئی تحریر ہے, کوئی گواہ ہے؟ تیسرا ساتھی آیا, آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, کوئی تحریر ہے, کوئی گواہ ہے؟ چوتھا, 4 5 آئے اور سب یہی رسول سے کہنے لگے آپ کے پاس کوئی تحریر ہے, ثبوت ہے, کوئی گواہ ہے؟ جب رسول نے یہ دیکھا کہ سب مجھ سے تحریر, ثبوت, گواہ, دلیل مانگ رہے ہیں, تو رسول نے فرمایا تمہارے بس کی بات نہیں ہے, تم فیصلہ نہیں کر سکو گے, علی کو بلاؤ. اب دیکھیں حضرت علی آئے, ما تاکم الرسول فخذوا, جو رسول دے لے لو. حضرت علی آئے. حضرت علی نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے قیمت ادا کر دی؟ رسول نے فرمایا قیمت ادا کر دی. اب علی نے رسول سے تحریر نہیں مانگی, ثبوت نہیں مانگا, دلیل نہیں مانگی. اب علی نو مسلم کی طرح متوجہ ہوئے. رسول اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے تو اس کی تصدیق کرتا ہے یا جھٹلاتا ہے؟ کہنے لگا میں تصدیق نہیں کرتا. علی نے تلوار نکالی, تلوار نکال کر نو مسلم کو قتل کر دیا. رسول کے ساتھی کہنے لگے یا رسول اللہ اتنے تھوڑے سے پیسوں کے معاملے پر علی نے ایک جان لے لی. رسول نے کہا مجھ سے نہیں پوچھو, علی سے پوچھو. اب ساتھی علی کی طرف آئی, علی اتنے تھوڑے سے پیسوں کے معاملے میں آپ نے ایک جان لے لی. تو علی نے فرمایا سنو, اگر کوئی مشرک اور کافر حالت شرک اور کفر میں رسالت کو جھٹلائے تو اللہ آخرت میں اسے سزا دے گا, لیکن اگر کوئی مسلمان ہو جانے کے بعد رسول کو جھٹلائے تو وہ دنیا میں واجب القتل ہے. انہی تینداروں کی بقا کے لیے آل محمد نے قربانیاں پیش کی ہیں. ایام عزا کے آخری دن ہے, ہماریاں بیویوں کی برآمد ہونی ہے. اپنی اپنی آوازوں کو بچاؤ, مولا کی بارگاہ میں نعرہ تکبیر. پچھلے والوں کی آواز یہاں آنی چاہیے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پہ لگے گا کس کے دل میں علی کی کتنی محبت, علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے یہ نعرہ آئے گا. آخری بندے سے لے کے یہاں تک مل کے نعرہ حیدری. اچھا, تو پہلی شرط کیا ہے؟ اولئک هم المفلحون. بس یہی ہیں آخرت میں فلاح پانے والے, آخرت میں کامیابی پانے والے. کون؟ پہلی شرط یہ ہے فالذین آمنوا بہ. سب سے پہلے خاتم النبیین پر ایمان لا. اب دوسری شرط وعزروہ. اس کے 3-4 اس لفظ کے ترجمے ہیں. دوسری شرط کیا؟ ایمان لانے کے بعد عزروہ رسول کے لیے تقویت کا سبب بنو. عزروہ رسول کی حمایت کرو, عزروہ رسول کی عزت کرو. ایمان لاؤ اور رسول کی عزت کرو. ایمان لاؤ اور رسول کی عزت کرو. قرآن مجید کا کوئی لفظ بے معنی بے موقع نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایمان لائے ہوں گے عزت نہیں کرتے ہوں گے.
تو اللہ نے فرمایا ایمان بھی لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد پہلی شرط ہے ایمان، ایمان لانے کے بعد دوسری شرط ہے عزت، تیسری شرط وَنَّصَرُوهُ، جب ایمان لے آؤ، جب عزت کر لو، جب تقویت ختمی مرتبت کا سبب بن جاؤ، وَنَّصَرُوهُ، پھر تیسری شرط یہ ہے کہ رسول کی نصرت اور مدد کرو، تیسری شرط ہے، تیسری شرط ہے کہ رسول کی نصرت و مدد کرو۔ پہلی شرط ہے ایمان لاؤ، دوسری شرط ہے عزت کرو۔ ترتیب اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ پہلے ایمان ہے، پھر عزت ہے، پھر مدد و نصرت ہے۔ پہلے ایمان ہے، پھر عزت ہے، پھر نصرت اور مدد ہے۔ نصرت و مدد ہو ہی نہیں سکتی جب تک پہلے عزت نہ ہو، عزت ہو ہی نہیں سکتی جب تک پہلے ایمان نہ ہو، اور نصرت و مدد ہو ہی نہیں سکتی جب تک پہلے عزت اور ایمان نہ ہو۔ میں نہیں کہہ رہا، صحیح مسلم شریف میں واقعہ موجود ہے کہ رسول اکرم 313 مجاہدین کو لے کر بدر کے غزوے میں جا رہے تھے جہاد کے لیے، کہ عرب کے 2 مشرک آئے، آ کر رسول اکرم سے کہا ہم آپ سے بہت متاثر ہیں، ہم آپ کے کردار اور عظمت سے بہت متاثر ہیں، ہم چاہتے ہیں، 2 مشرکوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیتے ہوئے ان مکے کے مشرکوں سے لڑیں۔ تو رسول اکرم نے پہلا سوال یہ کیا، کیا تم مجھ پر ایمان لے آئے؟ صحیح مسلم میں جملہ موجود ہے، کیا تم مجھ پر ایمان لے آئے؟ کہنے لگے نہیں، ہم آپ پر ایمان تو نہیں لائے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہوئے ان عرب کے مشرک اور کافروں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ رسول کا جواب موجود ہے صحیح مسلم میں، رسول نے فرمایا واپس چلے جاؤ، جب تک مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے میں تمہاری مدد اور نصرت قبول نہیں کر سکتا۔ تو مسلمانوں توجہ کرو، جب ایک غزوے میں رسول کافر اور مشرک کی مدد قبول نہیں کر سکتے تو ساری زندگی ابو طالب کی مدد کیسے قبول کر سکتے؟ ساری زندگی جناب سرکار ابو طالب علیہ السلام سلامات۔ تو اگر آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، اب آخرت میں کامیابی کی چوتھی شرط، ایمان لے آؤ رسول پر۔ صرف ایمان لانے سے تم آخرت میں نجات نہیں پا سکتے، صرف ایمان لانے سے نہیں، ایمان لانا ضروری ہے، صرف ایمان لے آؤ تو نجات نہیں مل سکتی۔ رسول کی صرف عزت کرو ایمان لانے کے بعد، ضروری ہے ایمان اور عزت، لیکن صرف ان 2 چیزوں سے نجات نہیں مل سکتی۔ رسول کی نصرت و مدد کرنا ضروری ہے، لیکن ایمان، عزت و نصرت اگر یہ اکٹھی بھی ہو جائیں تو تمہیں نجات نہیں مل سکتی۔ نجات کب ملے گی؟ اب آیت کا جو چوتھی شرط، چوتھی بات، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سنو، اس نور کی پیروی کرو جو نور میرے رسول پر نہیں، میرے رسول کے ساتھ ساتھ نازل ہو۔ اس نور کی اتباع کرو۔ ایمان لانا ضروری، صرف ایمان میں نجات نہیں ملے گی، نور کی اتباع کرو۔ اتباع کس کی ہوتی ہے؟ اتباع اس کی ہوتی ہے جس کا عمل ہو۔ پورے قرآن مجید میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری اتباع کرو، کیوں؟ اللہ کا عمل نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کرو۔ اس نور کی اتباع کرو، یہ نور تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ جو اس نور نے حکم دیا پہلے خود عمل کر کے دکھایا۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے،
صرف اہل بیت کی مودت کافی نہیں ہے کہ قلب میں مودت رکھ لی جائے تو نجات مل جائے گی. نہیں، مودت عمل نہیں ہے. صرف مودت قلب میں ہو تو نجات نہیں ہے. مودت عمل نہیں ہے، مودت اجر ہے. نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ عمل ہے، مودت اجر ہے. کیسا اجر ہے؟ اگر یہ اجر ادا نہ کیا جائے تو کوئی عمل ہی قبول نہیں ہے. یہ مودت ہے. یہ میں نہیں کہتا، ہمارے مسلک کی صرف بات نہیں. امام شافعی کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لہ. امام شافعی کہتے ہیں اہل بیت رسول تمہاری عظمت و فضیلت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ قرآن تمہاری شان میں قصیدہ ہے. اور پھر دوسرا جملہ کیا کہتے ہیں؟ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لہ. اہل بیت رسول تمہاری عظمت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جس نے نماز میں تم پر درود نہیں پڑھا اس کی نماز ہی نہیں. لیکن مودت اہل بیت ساتھ اتباع، ان کی پیروی. سورہ روم مودت بہت بڑی دولت ہے. جس کے پاس یہ نہ ہو اس کا کوئی عمل ہی قبول نہیں ہے. لیکن عمل اتباع نور اہل بیت. سورہ روم 30واں سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے منیبین الیہ واتقوہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اے لوگو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے ڈرو. عجیب آیت کا جز ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، دیکھو نماز قائم کرو اور نماز کو چھوڑ کر مشرک نہ ہو جاؤ. اور سورہ مدثر آیت کا ایک جو 74واں سورہ، عجیب آیت ہے. آخرت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین. اللہ فرماتا ہے کہ جہنمیوں سے جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، یہ تم جہنم میں کیوں گئے؟ تو جہنمی جواب دے گے لم نکو من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے. مودت اہل بیت اور اتباع اہل بیت کی دونوں ضروری ہیں. اور اللہ تعریف کرتا ہے ان کی، جو اہل بیت کی اتباع کرتے ہیں تعریف کرتا ہے. سورہ سجدہ 32واں سورہ اللہ تعریف کر رہا ہے. دیکھیں کس انداز سے تعریف کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے جو اتباع کرتے ہیں تتجافا، عجیب آیت ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. اللہ فرما رہا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، وہ مومنین اللہ فرما رہا ہے میری نظر میں لائق تعریف ہیں. اللہ فرما رہا ہے وہ مومنین میری نظر میں لائق تعریف ہیں جو فجر کے وقت اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے جدا کر کے نماز پڑھتے ہیں. فجر کے وقت اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے جدا کر کے نماز پڑھتے ہیں. یدعون ربہم، اور اٹھ کر فجر کے وقت پکارتے ہیں اپنے رب کو. اب اللہ فرما رہا ہے کیسے پکارتے ہیں؟ خوفاً و طمعا،
ان مومنوں کے دلوں میں جہنم کا خوف ہوتا ہے اور جنت کا لالچ ہوتا ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ مومنین قابل تعریف ہیں جن کے دلوں میں جہنم کا خوف ہو، وہ نماز پڑھیں، وہ جنت کے لالچ میں پڑھیں۔ جملہ ذہن میں آ گیا؟ مومن وہ ہے جو جہنم کے خوف سے اور جنت کے لالچ میں نماز پڑھے، اور امیر المومنین علی وہ ہے جو اپنے چہرے کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہتا ہے یا اللہ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ میں جہنم سے ڈرتا ہوں، میں اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے کوئی جنت کا لالچ ہے، یا اللہ علی تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ بچانے کے لیے امام حسین کربلا میں آئے تاکہ اصول دین بھی بچ جائیں، فروع دین بھی بچ جائیں۔ اسی ایمان اور اسی عبادت کو بچانے کے لیے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے منہ پر تماچے پڑے، بیویوں نے چادریں دی، اور آج جو ذکر ہے کیا ہے؟ بشیر کی حفاظت میں قافلہ آیا ہے نا؟ اور جب مدینے کے قریب آئے اور مدینے کے در و دیوار نظر آئے، ہے نا آپ کے ذہنوں میں؟ میں تو دہرا رہا ہوں۔ تو جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے کہا یا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے نانا کے مدینہ اب ہمیں قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم اے نانا کے مدینہ تو اس سے جدا ہو کر گئے تھے، ہماری گودیں بھری ہوئی تھی۔ امام سجاد علیہ السلام یہ جملے سن کر جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے پاس آئے، پھوپھی اماں ابھی ہم مدینے میں داخل نہیں ہوں گے، بشیر مدینے کے باہر یہاں خیمے نصب کر دو۔ خیمے لگ گئے۔ اب مقتل و روایت کا جملہ ہے کہ خیموں کے لگ جانے کے بعد بیمار کربلا نے بشیر سے نہیں کہا بلکہ خود آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ایک سیاہ پرچم خیموں پر بلند کر دیا تاکہ مدینے والے سمجھ جائیں کہ 72 کے عزادار آ گئے۔ تب امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں بشیر جاؤ ذرا جا کر مدینے میں اعلان کر دو کہ میرا بابا شہید ہو گیا۔ اور پھر بشیر سے کہتے ہیں مولا سجاد علیہ السلام، بشیر تمہاری مرضی ہے، جتنی مرتبہ چاہو مدینے میں اعلان کرنا، لیکن بشیر جب محلہ بنی ہاشم میں جانا تو کم از کم 3 دفعہ ضرور اعلان کرنا، کم از کم 3 دفعہ ضرور اعلان کرنا۔ بشیر پہنچے روضہ رسول پر، بشیر نے پہنچ کر آواز دی یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا۔ جوک در جوک لوگ آئے، تفصیلات پہ نہیں جا رہا۔ اب بشیر پہنچے محلہ بنی ہاشم میں، امام نے فرمایا تھا کہ کم از کم 3 مرتبہ آواز ہے۔ بشیر نے محلہ بنی ہاشم میں جا کر پہلی آواز ہی بلند کی تھی، اور پہلی آواز بلند کر کے کہا تھا الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا۔ ایک مرتبہ فاطمہ صغریٰ محمد حنفیہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے آئیں
اور آواز دینے والے سے مخاطب کہا کیا میرے بابا شہید ہو گئے؟ کیا میں یتیم ہو گئی؟ بس عزادارو بشیر نے کہا ہاں سغرا تم یتیم ہو گئی، بیٹی تم یتیم ہو گئی۔ محمد حنفیہ نے کہا قافلہ کہاں ہے؟ بس عزیزو چند جملے۔ محمد حنفیہ نے پوچھا بشیر قافلہ کہاں ہے؟ کہا مدینے کے باہر خیمے نصب ہے۔ ابھی مولا سجاد قافلے کو مدینے کے اندر نہیں لائے۔ اب محمد حنفیہ نے فاطمہ صغرا کا ہاتھ پکڑا۔ اب سنیں گے جملے، مقتل کے بس دو باتیں مقتل کی۔ حضرت فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا محمد حنفیہ نے اور چلے مدینے سے باہر کی طرف چلے جہاں خیمے نصب تھے۔ دور سے خیمے نظر آئے۔ مقتل کا جملہ عرض کر رہا ہوں آپ سمجھ گئے؟ دور سے خیمے نظر آئے۔ محمد حنفیہ جیسا شجاع، محمد حنفیہ جیسا بہادر، اس نے جب خیموں کے اوپر سیاہ پرچم دیکھا تو مقتل کا جملہ ہے غش کھا کر محمد حنفیہ گر گئے۔ غش کھا کر محمد حنفیہ گر گئے۔ جب ہوش آیا آگے بڑھے۔ اب عرض کروں مولا سجاد علیہ السلام کتنے مظلوم ہیں۔ عرض کروں مولا سجاد علیہ السلام کتنے مظلوم ہیں۔ خیمے کے باہر مولا سجاد علیہ السلام کھڑے ہیں۔ خیمے کے باہر مولا سجاد علیہ السلام کھڑے ہیں۔ کتنے مظلوم ہیں، کتنے مظلوم ہیں۔ محمد حنفیہ صغرا کا ہاتھ پکڑے ہوئے سجاد علیہ السلام کے سامنے سے گزر گئے، پہچان نہ سکے۔ صغرا کا ہاتھ پکڑے، کیا مظلومیت ہے سجاد علیہ السلام کی۔ صغرا کا ہاتھ پکڑے سامنے سے گزر گئے، حضرت سجاد کو پہچان نہ سکے۔ بس آج کی گفتگو کے اختتامی جملے، سجاد علیہ السلام نے تو پہچان لیا نا، آواز دی۔ سجاد علیہ السلام نے آواز دی چچا جان، یہ کہہ کر جب آواز دی محمد حنفیہ نے آواز سن کر پہچانا۔ آواز سن کر پہچانا، پلٹ کر آئے ہے نا عزیزو، یہی ہوتا ہے نا جب مدت کے بعد عزیز ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو گلے سے لگاتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں کہ اتنی مدت کے بعد ملاقات ہوئی ہے۔ محمد حنفیہ بس آج کی گفتگو میں اختتامی جملہ، محمد حنفیہ تیزی سے آگے بڑھ کے سجاد سے بغلگیر ہو کر معانقہ کرتے ہوئے محمد حنفیہ نے آہستہ سے سجاد کو دبایا۔ بس آخری جملے، آہستہ سے سجاد کو دبایا۔ سجاد کو دبانا تھا کہ مطلب سجاد چیخ مار کر بلند آواز سے روئے اور کہا چچا جان آہستہ دبائے۔ حنفیہ نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ سجاد نے کوئی زبان سے جواب نہیں دیا، ابا کا تقویٰ کھول دیا۔ اب جو ابا کا تقویٰ دیکھا تو سجاد کے سینے پر گوشت نہیں تھا، ہڈیاں نظر آ رہی تھی، سوراخ نظر آ رہے تھے۔
छोड़ देना यार अब मैं तो थोड़ा सा तेरा नहीं पंचायत आई